پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے اشتعال انگیز اور بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی بیان غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہے۔ پاکستان ذمہ دار ریاست ہے، تمام ادارے قومی سلامتی کی ضامن ہیں۔ کوئی پروپیگنڈا پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ مئی 2025 کے تنازع میں پاکستانی افواج نے پیشہ ورانہ صلاحیت اور عزم ثابت کیا۔ بھارت کی قیادت پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کی مہم چلا رہی ہے۔ بھارتی قیادت کا اشتعال انگیز رویہ امن و استحکام سے دوری ظاہر کرتا ہے۔ بھارت کو پاکستان پر الزام تراشی کی بجائے ہندوتو انتہا پسندی کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ پاک فوج کی ساکھ اور ریاستی اداروں پر ملک دشمن بیانی کے خلاف ڈی جی آئی ایس پی آر کا غیر متزلزل موقف سامنے آ گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ایک شخص مسلسل ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز بیانیاں بنا کر دشمن قوتوں کے مفاد میں پروپیگنڈا چلا رہا ہے۔ اس کی گفتگو میں فرسٹریشن، اشتعال اور ذاتی نفرت واضح ہے، جو اس کے ذہنی رویے اور غیر ذمہ دارانہ سیاست کو ظاہر کرتی ہے۔ اس شخص کے بیانیے کا مرکز فوج کی قیادت کو متنازع بنانا اور ریاستی ڈھانچے میں درار ڈالنا ہے۔ اس کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے، مگر اپنی گورننس اور کارکردگی پر بات کرنے کے بجائے فوج پر مستقل حملے کرنا اس کی سیاسی حکمت عملی بن چکی ہے۔ پاکستان نازک دوراہے پر ہے، کسی سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایم کیو ایم ملک کی حرمت، وقار اور عزت کے لیے کھڑی ہے۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ امید ہے حکومت پاکستان مخالف چلائی جانے والی غیر ملکی مہم کو احتیاط سے دیکھے گی۔ مصطفیٰ کمال بولے، پی ٹی آئی کے بانی اور اس کے لوگ دنیا بھر میں فوج کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ فوج کسی ایک پارٹی کی نہیں، پورے ملک کی ہے۔ ہم سب کو فوج اور اس کی سربراہ پر فخر ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ ملک اور ملکی اداروں کے خلاف بیانیہ ذہنی مریض کا ہو سکتا ہے، باشعور شخص نہیں۔ پی ٹی آئی کے دوست اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں۔ مسلح افواج کے خلاف پروپیگنڈا کسی صورت قبول نہیں۔ ریاست کو کمزور کرنے والا بیانیہ ترک کرنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی۔ خود کو مقبول لیڈر کہنے والے کہ اپنے بیٹے لندن میں ہیں، ایک جماعت شہرت کا بیانیہ لے کر چلتی ہے۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں اس جماعت کا بیانیہ سب نے دیکھ لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو صوبے میں گورننس بہتر بنانے کا مشورہ۔ جھوٹ اور منافقت تحریک انتشار کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے درست کہا، یہ انتشاری روز فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو آئینہ دکھایا ہے کہ شخصیت پرستی اور سیاسی مفاد کی خاطر ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ مارکہ حق جیتنے والی فوج کو بدنام کر کے دشمن کے بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ ملک کو منظم انداز میں غیر مستحکم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ افواج پاکستان کے خلاف سازشیں ناقابل قبول ہیں۔ پی ٹی آئی کے بیانیے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے اہم ملاقات۔ ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایم 2 راوی ٹول پلازا ریور ٹریننگ ورکس کا دورہ، پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی راوی سٹی میں ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی قسط کی منظوری کا امکان۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ پاکستان کو آئی ایم ایف قرض پروگرام کے تحت 1 ارب ڈالر ملیں گے۔ کلائمیٹ فائنانسنگ کی مد میں پاکستان کو 20 کروڑ ڈالر جاری کیے جائیں گے۔ پرفارمنس میں سندھ کا مقابلہ کسی صوبے سے نہیں، پوری دنیا سے ہے۔ سندھ حکومت کسانوں پر 56 ارب روپے خرچ کر رہی ہے۔ دنیا کا سب سے مہنگا علاج سندھ حکومت مفت کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کھلی کچہری سے خطاب میں 1 ماہ میں ٹنڈو العیار سے حیدرآباد تک پیپلز بس سروس شروع کرنے کا اعلان کیا۔ سندھی
सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन मोहब्बत, अमन, रवादारी, मेहमान नवाजी सिंधी कल्चर की पहचान। कल्चरल डे पर सिंध भर में रिवायती जोश व खरोश, मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और तकरीबात, रिवायती नगमों पर रक्स। मगरबी बंगाल में नई बाबरी मस्जिद की तामीर, संगे बुनियाद रखने की तकरीब में हजारों अफराद की शिरकत। कई लोग ईंटें उठाकर साथ लाए। तृणमूल कांग्रेस पार्टी से मुअत्तल MLA हुमायूं कबीर ने संगे बुनियाद रखने की तकरीब मुनक्किद की। नामालूम शख्स की जानिब से तामीर के लिए 8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। PTI ने अवाम से झूठ और फ्रॉड किया। जिन्होंने झूठे वादे किए अंजाम अवाम ने देख लिया। नवाज शरीफ ने अवाम से किया हर वादा पूरा किया। मरियम नवाज ने अवाम की जान कब्जा माफिया से छुड़ाई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली सतिया में जलसे से खिताब, कहा दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। शहबाज शरीफ के दौर में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। पीपल्स पार्टी की 17 साला करप्शन ने शहर तबाहाल कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं कि कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है। वाटर कॉरपोरेशन का हाल भी सबके सामने है। कराची में शहरी हादसात दर हादसात का शिकार हैं। इनका कोई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल ही नहीं होता। हुक्मरान शहरियों की कोई बात नहीं सुनते। सूबाई हुकूमत के सिर्फ दावे नजर आते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल। जमात इस्लामी ने इंतशार और प्रोपेगेंडे पर मबनी सियासत की असल सियासत समझ लिया है। इनको मुनाफिकाना बयानिए के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। सिंध हुकूमत हर मंसूबे मुकम्मल करेगी। ट्रांसपोर्टर्स का आज रात से तमाम पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। लाहौर में इंटरसिटी, मिनी मज़दा, गुड्स, स्टाफ कैरियर ट्रांसपोर्ट तंजीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पोल्ट्री एसोसिएशन का भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स और महकमे ट्रांसपोर्ट के अफसरान के दरमियान मुज़ाकरात। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मुत्तहिदा एक्शन कमेटी का ट्रैफिक जुर्मानों में हालिया इजाफे का कानून हर ख़वातीन और बच्चियों पर मज़ालिम का इल्ज़ाम। ऑस्ट्रेलिया ने अफगान तालिबान हुकूमत के 4 ओहदेदारान पर माली और सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। मोहम्मद खालिद हनफी, मोहम्मद नदीम, अब्दुल हकीम शरई और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हकानी के नाम शामिल। ऑस्ट्रेलवी वजीर के मुताबिक पाबंदियों का मकसद तालिबान पर बराह रास्त दबाव बढ़ाना और अफगान अवाम के हकूक़ के लिए खड़े होना है। अमेरिका का 2 लाख अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर करने पर गौर। बाइडन दौर में 2 लाख के करीब अफगान पनागुज़ीन अमेरिका आए। सीनियर मशीर अमेरिकी महकमा जंग शो शेल्डन का कहना है कि अफगानियों की मुमकिना मुल्क बदरी पर व्हाइट हाउस में बहस जारी है। रिपोर्ट माजी की इंतजामिया के गलत फैसलों को बेनकाब करेगी। साबिका हुकूमत ने दुश्मनों को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त दी। ये नाकामियाँ नेशनल गार्ड के हालिया कत्ल से बराह रास्त मुंसलिक है। और एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का राज, दूसरे टेस्ट में भी इंग्लैंड को शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। कैंगरूज ने 65 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल।